الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد गिरामी कदर वाजिबुल एहतराम
بزرگوں اور بھائیوں، اللہ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبہ، کہ ایمان کے ساتھ جو بھی مرد ہو چاہے عورت ہو، وہ نیک اعمال والی زندگی اختیار کرے گا، کرے گی، تو اللہ فرماتے ہیں ہم اسے دنیا میں خوشگوار زندگی عطا فرمائیں گے، اور آخرت میں ہم اسے جنت کی نعمت عطا فرمائیں۔ تو دنیا میں انسان جو مختصر وقت کے لیے آیا ہے، وہ اسی لیے آیا ہے تاکہ دنیا میں گناہوں سے بچ کر نیک اعمال کر کے اپنے اللہ کو راضی کر کے جائے۔ جو دنیا میں ایمان کے ساتھ نیک اعمال کی زندگی اختیار کرے گا، گناہوں سے بچے گا، اللہ کے احکام پورے کرے گا، دنیا میں بھی اللہ سکون کی زندگی عطا فرمائیں گے، اور آخرت میں جنت کی ہمیشہ کی سکون کی زندگی عطا فرمائیں۔ تو انسان دنیا میں ایمان کے بعد نیک اعمال کا مکلف بنایا گیا ہے کہ دنیا میں نیک اعمال کرے، برائی سے بچے، گناہوں سے بچے۔ یہ جو نیک اعمال ہیں، ایک ہے عمل کرنا، ایک ہے اللہ کے ہاں اس عمل کا قبول ہو جانا۔ صرف عمل کرنا مقصود نہیں ہے، ایسا عمل کرنا مقصد ہے جو اللہ کی دربار میں قبول ہو جائے۔ اعمال کی قبولیت کی جو شرطیں ہیں، ان شرطوں میں بنیادی شرط اپنی نیت کو صحیح کرنا ہے، اپنے اندر اخلاص کی دولت پیدا کرنا ہے۔ اگر عمل اخلاص کے ساتھ ہوگا تو اللہ کے ہاں قبولیت کا درجہ پا جائے گا، اور اگر عمل میں اخلاص نہیں ہوگا، ریا مقصود ہوگا، شہرت مقصود ہوگی، دنیاوی اغراض مقصود ہوگی، تو وہ عمل انسان کے منہ پہ مار دیا جاتا ہے۔ اللہ کے ہاں ایسے عمل کا کوئی اجر نہیں ہوتا۔ ہمارا عمل اللہ کی دربار میں قبول ہو جائے، ہمارے نیک اعمال، ہماری نیکیاں اللہ کی دربار میں شرف قبولیت پا جائیں، اس کے لیے بنیادی شرط اخلاص ہے۔ اپنی نیت کو صحیح کرنا ہے، صحیح نیت کے ساتھ عمل کرنا ہے، اپنی نیت میں اخلاص پیدا کرنا ہے۔ اخلاص کس کو کہتے ہیں؟ اخلاص کہتے ہیں خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل کرنا، کہ میں یہ جو عمل کر رہا ہوں اس سے میرا مقصد دنیاوی اغراض نہیں ہے، اس سے میرا مقصد ریا اور دکھلاوا نہیں ہے،
اس سے میرا مقصد دنیا کی شہرت نہیں ہے، یہ جو میں نیک عمل کر رہا ہوں صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اگر اخلاص ہوگا پھر اگر آدمی چھوٹا سا عمل بھی کرے گا اللہ بڑھا چڑھا کر اس کا اجر عطا فرمائیں گے، اور اگر اخلاص نہیں ہوگا ریا اور دکھلاوے کے لیے آدمی بڑے سے بڑا عمل بھی کرے گا تو اللہ کی دربار میں اس کا ذرہ برابر بھی اجر نہیں ملے۔ اس لیے ہر عمل کی قبولیت کے لیے بنیادی شرط اخلاص ہے۔ آدمی ہر نیک عمل کرنے سے پہلے اپنی نیت کو صحیح کر لے، اپنی نیت کی جانچ پڑتال کر لے کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں کس لیے کر رہا ہوں، آیا دنیا کے لیے کر رہا ہوں، دنیاوی مقصد کے حصول کے لیے کر رہا ہوں، شہرت کے لیے کر رہا ہوں، ریا اور دکھلاوے کے لیے کر رہا ہوں، یا میں یہ عمل اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ اگر نیت میں اخلاص ہے، اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ ہے، اور ہم نے اپنی نیت کو صحیح کر کے عمل کیا تو اللہ چھوٹے عمل پر بھی بہت بڑا اجر عطا فرما دیں گے۔ اور اگر غلط نیت کے ساتھ ہم نے بڑے سے بڑا نیک کام کر دیا لیکن نیت غلط تھی، اس بڑے سے بڑے نیک کام کا کوئی اجر نہیں ملے گا بلکہ وہ عمل ہمارے لیے عذاب کا ذریعہ بن جائے۔ اس لیے ہم اپنے اندر اخلاص کی دولت پیدا کریں، اپنے اندر سے ریا ختم کریں، دکھلاوا ختم کریں، شہرت کا مقصد ختم کریں، نیک عمل کے ذریعے دنیاوی اغراض حاصل کرنا ہمارا مقصد نہ ہو، بلکہ ہم جو بھی نیک عمل کریں ہماری نیت یہ ہو، ہمارا ارادہ یہ ہو، اے اللہ یہ عمل ہم اس لیے کر رہے ہیں تاکہ تو ہم سے راضی ہو جائے۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں اس لیے نماز نہ پڑھیں کہ اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو لوگ کیا کہیں گے۔ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں ہمارا یہ مقصد نہ ہو، ہم نماز اس لیے پڑھ رہے ہیں لوگ کہیں گے بڑا نمازی ہے، روزہ اس لیے نہ رکھیں لوگ کہیں گے بڑے روزے رکھتا ہے، حج اس لیے نہ کریں کہ لوگ ہمیں حاجی کہیں، صدقہ خیرات اس لیے نہ کریں کہ لوگ ہمیں سخی کہیں۔ ہم کوئی بھی عمل اس نیت سے نہ کریں کہ لوگوں میں ہماری واہ واہ ہو، لوگ ہماری تعریفیں کریں، لوگ ہماری تعریفوں کے پل باندھیں، نہیں، یہ مقصد نہ ہو۔ ہم چاہے چھوٹا عمل کریں چاہے بڑے سے بڑا عمل کریں، ہمارا مقصد صرف اور صرف یہ ہو کہ ہم کام اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ مشہور حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول من تسعر به النار جہنم، قیامت کے دن وہ پہلے لوگ جن کو جہنم میں ڈالا جائے گا، یہاں میرے نبی نے تسعر کا لفظ فرمایا ہے، تسعر به نار جہنم، صرف ڈالا نہیں جائے گا، جن کے ذریعے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا۔ وہ کون لوگ ہوں گے؟ دین کا، قرآن کا قاری، دین کا عالم، اللہ کے راستے میں شہید ہونے والا، اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرنے والا۔ عالم سے جہنم بھڑکائی جا رہی ہے، قرآن کے قاری سے جہنم بھڑکائی جا رہی ہے، سخی سے جہنم کو بھڑکایا جا رہا ہے، شہید سے جہنم کو بھڑکایا جا رہا ہے۔ حالانکہ یہ تینوں عمل اتنے اونچے عمل ہیں جو رب کے ہاں بخشش کا ذریعہ بنتے ہیں، مغفرت کا ذریعہ بنتے ہیں، درجات کی
کی بلندی کا ذریعہ بنتے۔ اس کائنات میں ایمان کے بعد سب سے اونچی دولت دین کے علم کی دولت ہے۔ یہ دین کا علم ہے۔ جو علم حاصل کرنے والا بچہ یا بچی علم حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے، میرے نبی نے فرمایا اللہ کے فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے اپنے نورانی پر بچھا دیتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ دین کا علم ہے۔ جو دین کا علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، دین کے راستے پر، علم کے حصول کے راستے پر چلتا ہے، سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ یہ قرآن کا قاری جس کی سفارش کی وجہ سے جہنمیوں کو جنت میں ڈالا جائے گا، یہ دین کا عالم جس کی سفارش کی وجہ سے جہنمیوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں ڈالا جائے گا، یہ دین کے علماء علم اللہ کا ڈر اور اس کی خشیت پیدا کرتا ہے۔ ایک حدیث میں حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن اللہ علماء سے فرمائیں گے تم عرش کے سائے کے نیچے مزے کرو، سیرے کرو، میں باقی لوگوں سے حساب لے لوں، میں نے تمہیں دین کا علم اس لیے نہیں دیا تھا تمہیں جہنم میں ڈالوں، جاؤ آج بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ دین کا علم اتنا اونچا علم ہے، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ خیر اور بھلائی کا ارادہ فرماتے، اسے اپنے دین کی سمجھ عطا فرماتے، اسے دین اور علم کی دولت عطا فرماتے۔ ایمان کے بعد اس کائنات میں سب سے اعلیٰ نعمت، سب سے افضل نعمت دین کا علم ہے۔ لیکن قیامت کے دن سب سے پہلے ایک عالم اور قاری کو بلایا جائے گا۔ اس عالم اور قاری کو بلا کر جہنم میں ڈالا جائے گا، بلکہ اول من تسعر بہ نار جہنم، اس کے ذریعے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا۔ صحیح آ گیا؟ سخاوت کتنا اونچا عمل ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، میرے نبی نے فرمایا سخی اللہ کے قریب ہوتا ہے، سخی جنت کے قریب ہوتا ہے، سخی جہنم سے دور ہوتا ہے، اور شیطان اس سخی سے ڈرتا رہتا ہے کہ یہ اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا، یہ صدقہ اور خیرات کرے گا، چاہے کتنا گناہگار ہو، لیکن یہ اپنی سخاوت کی وجہ سے جہنم سے نکل کر جنت میں پہنچ جائے گا۔ سخاوت کتنا اونچا عمل ہے۔ شہید ہونا اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کے لیے اپنی جان کو قربان کر دینا کتنا اونچا عمل ہے کہ جو آدمی اللہ کے راستے میں شہید ہوتا ہے اس کے خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، اللہ اس کی مغفرت پہلے فرما دیتے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا ادھر سے آدمی شہید ہوتا ہے، اللہ شہادت کے وقت اسے اپنا دیدار نصیب فرما دیتے۔ علم اتنا اونچا عمل ہے، اللہ کے راستے کی شہادت اتنا اونچا عمل ہے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا، سخاوت کرنا اتنا اونچا عمل ہے، لیکن قیامت کے دن سب سے پہلے اس عالم اور قاری کو، اس سخی کو، اس شہید کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے دنیا میں دین کا کام بھی کیا، علم کا کام بھی کیا، اللہ کے راستے میں جہاد بھی کیا، اللہ کے راستے میں انہوں نے مال خرچ بھی کیا، لیکن ان کی نیت خراب تھی، ان کی نیت میں ریا تھا، ان کی نیت میں دکھلاوا تھا، ان کی نیت میں شہرت تھی، انہوں نے اپنے علم، سخاوت اور شہادت کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنایا، چونکہ ان کی نیت میں اخلاص نہیں تھا، اللہ کی رضا نہیں تھی، اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ نہیں تھا، اس لیے اتنے اونچے اونچے عمل کرنے کے باوجود فرشتوں کو حکم ہوگا فرشتے ان کو اٹھا کر جہنم میں پھینک۔
اس قرآن کے قاری اور عالم کو اللہ بلائیں گے ہم نے تجھے زندگی دی تھی کیا کر کے آیا ہے؟ اللہ ساری زندگی دین کا علم حاصل کیا، قرآن پڑھایا، دین کا علم پڑھایا، لوگوں کو واضح نصیحت کی، اللہ ساری زندگی تیرے دین کے راستے میں لگا کے آیا ہوں۔ اللہ فرمائیں گے نہیں، جھوٹ بولتا ہے، تیرا مقصد دکھلاوا تھا، تیرا مقصد شہرت تھی، تیرا مقصد دنیا میں رغبہ تھی، تیرا مقصد دنیا کمانا تھا، سارے مقصد پورے ہو چکے، فرشتوں سے کہا جائے گا اسے اٹھا کر جہنم میں پھینک۔ پھر سخی آ گیا، اللہ پوچھیں گے کیا کر کے آیا؟ اللہ تو نے مال دیا تھا، تیرے راستے میں خرچ کیا، اللہ مسجد میں دیا، مدرسے میں دیا، خانقاہ میں دیا، غربا کو دیا، مساکین کو دیا، نیک راستے میں خرچ کیا، فلاحی کام کر کے آیا، اللہ میں نے تو اپنا مال تیرے راستے میں خرچ کر دیا۔ اللہ فرمائیں گے تو نے خرچ تو کیا لیکن تیری نیت ہمارے تیری رضا کی نہیں تھی، تیری نیت واہ واہ کی تھی، شہرت کی تھی، دنیا کمانے کی تھی، یہ تھی لوگ مجھے بڑا سخی کہیں کہ بڑا سخی ہے، تیرے مقصد پورے ہو چکے، فرشتوں کا حکم ہوگا اس کو بھی اٹھا کر جہنم میں پھینک۔ کوئی شہید آ گیا، اوہو جس کے خون کا قطرہ بعد میں گرتا ہے مغفرت پہلے ہو جاتی ہے، اللہ فرمائیں گے سنا کیا کر گیا؟ کہے گا اللہ تیرے دین کے لیے لڑا، تیرے دین کے لیے جہاد کیا، حتیٰ کہ لڑتے لڑتے شہید ہو گیا۔ اللہ فرمائیں گے جھوٹ بولتا ہے، تو اس لیے لڑا تھا، لوگ تجھے بہادر کہیں، لوگ بڑا بہادر ہے، بڑا شجاع ہے، اس لیے لڑا، تیرا مقصد پورا ہو چکا۔ حکم مولا فرشتوں کو اس کو بھی اٹھا کر جہنم میں پھینک دو، اس کو بھی اٹھا کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ علم افضل عمل ہے، صحابت افضل عمل ہے، اللہ کے راستے میں شہید ہونا افضل عمل ہے، لیکن اگر ان کاموں میں بھی نیت ٹھیک نہیں ہے، اللہ کو راضی کرنے کی نہیں ہے، اخلاص کی نہیں ہے، مقصد دکھلاوا ہے، شہرت ہے، واہ واہ ہے، دنیاوی اغراض ہے، دنیا کو کمانا ہے، تو آدمی اتنے اونچے اونچے عمل کر کے بھی جنت سے محروم ہو جاتا ہے اور جہنم میں پھینک دیا جاتا ہے۔ اس لیے نیت کو صحیح کرنا ضروری ہے، اخلاص ضروری ہے کہ ہم جو بھی عمل کریں، خواہ چھوٹا خواہ بڑا، اس سے پہلے اپنی نیت کو ٹٹولیں، ہم یہ عمل کس لیے کر رہے ہیں؟ کہیں دنیا کے لیے تو نہیں کر رہے ہیں، دنیا کی اغراض کے لیے تو نہیں کر رہے ہیں، اپنی نیت کو ٹٹولیں، اپنی نیت کو صحیح کریں۔ اے اللہ یہ جو ہم نیک عمل کر رہے ہیں یہ صرف اور صرف اس لیے کر رہے ہیں تاکہ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جائے۔ اگر ہماری نیت صحیح ہوگی، اخلاص ہوگا، اللہ سے چھوٹے سے عمل پر بھی بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ بخاری شریف میں ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرا ادنا صحابی، ادنا اعلیٰ نہیں، صحابہ سارے جنتی ہیں، سب صحابہ سے اللہ راضی ہے، اللہ نے دنیا میں صحابہ کو اپنی رضا کا پروانہ دے دیا، لیکن صحابہ میں درجات ہیں، کسی کا درجہ زیادہ ہے، کسی کا درجہ کم ہے۔ میرے نبی نے فرمایا میرے صحابہ میں سے کوئی ادنا صحابی، اعلیٰ نہیں، ادنا ابو بکر نہیں، ادنا سا صحابی، فرمایا اگر میرا ادنا صحابی کچھ مد ایک پیمانہ ہوتا تھا ناپنے کا، جس طرح آج کل کی چیزوں کے ناپنے کے آلے ہوتے ہیں، برتن ہوتے ہیں، مد ایک آلہ ہوا کرتا تھا، میرے نبی نے فرمایا اگر میرا ادنا صحابی آدھا مد جو اللہ کے راستے میں خرچ کرے اور تم
میں سے کوئی ایک احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے راستے میں خرچ کرے، احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنے والا آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادنا صحابی کے تھوڑے سے جو خرچ کرنے کے ثواب پر نہیں پہنچ سکتا۔ کیوں؟ صحابی تھوڑے سے جو خرچ کر رہا ہے، ایک مٹھی جو ہے، 2 مٹھی جو ہے، اور بعد والا احد پہاڑ کتنا بڑا پہاڑ ہے، اور یہ احد پہاڑ بھی عجیب ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ احد پہاڑ ایسا ہے یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ احد پہاڑ ہے، ایک آدمی بہت پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر رہا ہے، اللہ کے نبی کا صحابی تھوڑے سے جو خرچ کر رہا ہے۔ جو خرچ کرنے والے صحابی کا ثواب زیادہ ہے اور اس پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنے والے کا ثواب کم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور کے صحابہ میں اخلاص اتنا تھا، اللہ کی رضا کا جذبہ اتنا تھا کہ ساری دنیا مل جائے محمد کے صحابہ کے اخلاص کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ساری دنیا مل جائے محمد رسول اللہ کے صحابہ کے ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ساری دنیا مل جائے رسول اللہ کے صحابہ کی عبادت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ساری دنیا مل جائے رسول اللہ کے ادنا صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتی۔ ساری دنیا مل جائے رسول اللہ کے صحابہ کے اخلاص تک نہیں پہنچ سکتی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ میں اخلاص کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے، یہاں ریا کا شبہ نہیں ہے، دکھلاوے کا شبہ نہیں ہے۔ میرے صحابہ جو بھی کام کرتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کہتے ہیں۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، صحابہ جو بھی کام کرتے ہیں اللہ کا فضل چاہتے، اللہ کی رضامندی چاہتے، اللہ کی خوشنودی چاہتے۔ صحابہ کا مقصد دنیا نہیں ہے، صحابہ کا مقصد ریا نہیں ہے، صحابہ کا مقصد دکھلاوا نہیں ہے، صحابہ کا مقصد دنیاوی اغراض نہیں ہے۔ میرے صحابہ جو بھی عمل کرتے ہیں اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں، چونکہ میرے صحابہ کا اخلاص اتنا زیادہ ہے، کوئی میرے صحابی کے اخلاص کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے اگر میرا صحابی اخلاص کے ساتھ جو بھی خرچ کرے اس کا ثواب زیادہ ہے، اور اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کرو تو تمہارا ثواب کم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابی میں اخلاص زیادہ ہوتا ہے، اللہ کی رضا کا جذبہ زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری میں سب سے پہلے یہی حدیث لائے انما الاعمال بالنیات، کہ لوگوں سب سے پہلے اپنی نیتیں ٹھیک کر لو، اپنی نیتیں درست کر لو۔ اس لیے فرمایا نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت تو اس کے عمل سے بھی بڑی ہوئی ہوتی ہے۔ بس اوقات انسان عمل کے ذریعے اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا جس مقام تک انسان نیت کے ذریعے پہنچ جاتا ہے۔ ایک عمل ہے آدمی نہیں کر سکتا، اس کی پہنچ سے دور ہے، لیکن اگر آدمی اس عمل کی نیت کر لے گا، اور یہ میرے رب کی کتنی بڑی نعمت ہے، میرے رب نے فرما دیا، اللہ کے نبی نے فرمایا جب انسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے، نیکی کی نیت کرتا ہے، ابھی نیکی کرتا نہیں ہے، نیکی کا صرف ارادہ کرتا ہے، اللہ نیکی کے ارادے پر اسے ایک نیکی عطا فرما دیتے ہیں۔ اور جب انسان نیکی کر لیتا ہے میرا اللہ ایک نیکی پر 10 نیکیوں کا ثواب عطا فرما۔ اس لیے ہم نے ہر عمل سے پہلے اپنی نیت کو ٹھیک کرنا ہے،
ہماری نیت ٹھیک ہونی چاہیے. اگر ہماری نیت ٹھیک ہوگی اللہ چھوٹے سے عمل کا ثواب بڑھا چڑھا کر عطا فرمائیں گے. اگر ہماری نیت ٹھیک نہیں ہوگی بڑے سے بڑا عمل بھی ضائع کر دیا جائے گا, اس کا ذرہ برابر بھی اجر نہیں ملے. بخاری شریف میں ایک حدیث ہے, ایک عورت تھی بنی اسرائیل کی, فاحشہ زانیہ, سب جانتے ہیں یہ فاحشہ عورت ہے, زانیہ عورت ہے. گزر رہی تھی, گرمی کا موسم ہے, دوپہر کا وقت ہے, کنویں کی منڈیر کے پاس کتے کا بچہ پیاس سے مر رہا تھا. اس کو ترس آ گیا, اس نے کہا یہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے, پیاس سے مر رہی ہے. اس نے صرف اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کی مخلوق کو ترس کھاتے ہوئے اس نے اپنا جوتا اتارا, دوپٹہ جوتے کے ساتھ باندھا, جوتے کو کنویں میں اتارا, جوتے کے ذریعے پانی نکالا, کتے کے بچے کو پلایا, کتے کے بچے کی جان بچ گئی. اللہ نے اس عمل کی وجہ سے اس عورت کو معاف کر دیا. یہ چھوٹا سا عمل ہے لیکن اللہ کی رضا کے لیے کیا. کتے کے بچے کو پانی پلایا اللہ کی رضا کے لیے. اللہ نے اس چھوٹے سے عمل کی وجہ سے فاحشہ عورت کو معاف کر دیا. اس سے یہ بھی معلوم ہوا آدمی کسی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھے, یہ چھوٹی نیکی ہے. بس اوقات اللہ چھوٹی سی نیکی پر بھی انسان کی مغفرت فرما دے. ایک اور واقعہ بھی بخاری شریف میں موجود ہے. بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا, اللہ کے سامنے پیش ہوا یا قیامت کے دن ہوگا. اللہ پوچھے کہ بتا کیا لایا ہے, وہ کہے گا اللہ میری تو کوئی نیکی نہیں ہے, میں تو گناہگار ہوں. اللہ فرمائیں گے دیکھ شاید تو نے کوئی نیکی کی ہو. وہ غور فکر کرے گا, پھر اللہ سے کہے گا اللہ ہاں میں نے ایک نیکی کی تھی. کون سی؟ اللہ آپ نے مجھے مال دیا تھا تو میں لوگوں کو قرض دے دیتا تھا. لیکن قرض دینا بھی ثواب ہے. اگر ضرورت مند کو آپ قرض دے دیں گے تو آپ کو ثواب ہوگا, لیکن سودی قرضہ نہیں. سودی قرضہ حرام ہے, حرام. کوئی مسلمان مجبور ہے, ضرورت مند ہے, اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے سے آپ اسے قرضہ دیں گے, اللہ اجر عطا فرمائیں گے. اور قرضہ لینے والے کو بھی چاہیے قرضہ جلدی ادا کرے, اس لیے کہ مر گیا تو قرضہ معاف نہیں ہوگا. قرضہ کسی حال میں معاف نہیں ہوتا. وہ بندوں کا حق ہے, جب تک وہ خود معاف نہ کرے یا قرضہ ادا نہ کیا جائے. اللہ نے پوچھا کون سی نیکی ہے؟ اللہ میں لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا. جب قرض لینے کا وقت آتا تھا میرا ملازم قرض لینے کے لیے جاتا تھا, کچھ لوگ دے دیتے تھے, کچھ کہتے تھے ابھی ہمارے پاس نہیں ہے. میں کہتا تھا جو کہنا ہمارے پاس نہیں ہے واپس آ جانا, اسے کچھ بھی نہ کہنا. اللہ کچھ لوگ ایسے تھے وہ قرض ادا نہیں کر سکتے تھے, میں نے ان کو قرضہ معاف کر دیا. اللہ میں نے یہ ایک عمل کیا تھا صرف تیری رضا کے لیے. اللہ فرمائیں گے جا ہم نے اس ایک عمل کی وجہ سے تجھے معاف کر دیا. مشکات کی شرح مرقات میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے, آخری بات ختم کر رہا ہوں. قیامت کے دن ایک آدمی کا نام اعمال تولا جائے گا. قیامت کے دن سب کے نام اعمال تولے جائیں گے, اعمال کا وزن ہوگا کہ کس کا عمل کتنا وزنی اور بھاری ہے. اعمال گنے نہیں جائیں گے, تولے جائیں گے. ایک آدمی کے اعمال تولے جا رہے ہوں گے, اس کے گناہ زیادہ ہوں گے, نیکیاں کم ہوں گی. گناہوں کا پلڑا جھک جائے گا, نیکیوں کا پلڑا اوپر چلا جائے گا. وہ حیران پریشان کہ میرے تو گناہ زیادہ ہیں, اب تو میں جہنم میں جاؤں گا, جہنم پکی ہو گئی. اتنے میں ایک تھیلی آ کر اس کے نیکیوں کے پلڑے میں گرے گی, اس کی نیکیوں کا پلڑا جھک جائے گا. اللہ فرمائیں گے جا ہم نے تجھے معاف کر دیا. وہ کہے گا اللہ میں جنت میں تو جاتا ہوں لیکن مجھے یہ تو بتائیں یہ تھیلی جو آ کر گری ہے اس تھیلی میں کیا ہے جس نے میرے نیک اعمال کا پلڑا جھکا دیا ہے. اللہ فرمائیں گے تجھے یاد نہیں ہے, یہ وہ تھوڑی سی مٹی ہے, مٹی
جو تو نے کسی مسلمان کو دفن کرتے ہوئے اس کی قبر پر ڈالی تھی، چونکہ یہ مٹی تو نے اخلاص کے ساتھ ڈالی تھی، تو اس مٹی میں اخلاص کی وجہ سے اتنا وزن پیدا ہو گیا، تو اس مٹی کے ڈالنے کی وجہ سے ہم نے تجھے معاف کر دیا۔ اگر اخلاص ہوگا، چھوٹا سا عمل بھی اللہ کے یہاں بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور اگر اخلاص نہیں ہوگا، بڑے سے بڑا نیک کام کرنے مغفرت کا ذریعہ نہیں بنے گا، الٹا پکڑ کا ذریعہ بنے گا۔ اس لیے ہم ہر کام سے پہلے اپنی نیت کو ٹٹولیں، ہماری نیت صحیح ہے یا نہیں، ہماری نیت اللہ کی رضا کی ہے یا دنیاوی اغراض کی ہے۔ اپنی نیتوں کو صحیح کریں، جو بھی عمل کریں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اخلاص کی دولت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔